آج خمس مجلس کی ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ فرش عزائے امام حسین پر جہاں جناب بی بی فاطمہ ذرا صلوات اللہ علیہا ہم رزق ڈھونڈتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں رزق ان مقامات پہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کل ہم نے 6 چیزیں آپ کو تقریباً بیان کی تھی کہ رزق خالی پیسے کا نام نہیں ہے، رزق انسان کی اچھی صحت کا نام بھی ہے، رزق انسان کی مہمان نوازی کا نام بھی ہے، اچھی اولاد کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اچھی شریک حیات کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ انسان اگر سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ اب اس رزق میں برکتیں اور کامیابی جب ملتی ہے کہ جب انسان حسد سے پاک ہو۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کے لیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج اگر آپ مجلس امام حسین کی طرف توجہ فرمائیں تو آپ ایک چیز بہت قریب سے دیکھیں گے کہ کچھ، کیونکہ قبلہ تشریف فرما ہے اور جب قبلہ آئیں تو میں بات بھی قبلہ کے میں اس کی کہتا چلوں۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک بار تلاش کیجئے کہ کتنی مجلسیں ہوتی ہیں اور آج تک آپ نے کتنی مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ سنی ہیں۔ یہ جتنی مجلسیں ہیں ہر آدمی ثواب پہ خاطر کر رہا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ان مجلس کرنے والوں کو، کرانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، تبرک والوں کو سب کو سلامت رکھیں، لیکن اس کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے اور ایک غور و فکر ہونی چاہیے۔ جتنے بھی اعتراضات آپ کو خطیب جواب دیتا وہ ممبر سے ملے گا، ایک بار ذرا سوچئے گا، وہ سارے اعتراضات وہ ہیں جو اہل سنت کی طرف سے شیعوں پہ وارد ہوئے ہیں۔ مثلا امام ابو طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب پہ بحث، حضرت علی کی خلافت، باغ فدق، کربلا کی کہانی، کربلا کا واقعہ اور جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگانا، یہ تاریخ ہے، اور جو ذاکر اس تاریخ کو پڑھ رہا ہے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور سننا چاہیے بغیر تاریخ کے۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے کہا، جو ایک قوم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مجلس عزاداری کا کیا فائدہ ہے۔ آج اگر ایران اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا ہے تو عزاداری ہی کی بدولت لے کے آیا ہے۔ ہم نے یہ باتیں سنی تھیں، مگر اس میں نے ایک بہت باریک سی بات آپ سے کہی، عزاداری، یہی عزاداری جو آپ یہاں کلکتہ، مرشد آباد، ہندوستان پہ کر رہے ہیں، یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ایران میں بھی ہوتی ہے، لبنان میں بھی ہوتی ہے، اور یہی عزاداری عراق میں بھی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی عزاداری ہے ساری عزاداری امام حسین کے نام پر ہے، مگر وہاں کی عزاداری ایک تحریک کی صورت میں ہے۔ وہاں پر جو عزاداری ہوتی ہے، عزاداری کرنے والے، ماتم کرنے والے ایثار و قربانی کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ وہاں پر بھی عزاداری امام حسین کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ عزاداری کے ساتھ اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ مجلس ماتم پورے ہر وقت مجلس ماتم ہے، لیکن اگر علم کے میدان میں دیکھو تو بیٹے بھی میدان میں ہیں، بیٹیاں بھی میدان میں ہیں۔ اگر شجاعت کے میدان میں دیکھو وہاں کا بچہ بھی میدان میں ہے، وہاں کا جوان بھی میدان میں ہے، یعنی سستی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ عزاداری اگر کسی چیز میں رکاوٹ کا سبب بنتی، جیسے بہت سے لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ مولانا ایگزام چل رہے ہیں، مولانا اب یہ کیا کریں، ہر وقت مجلس کریں۔ اگر عزاداری امام حسین ان چیزوں میں رکاوٹ کا سبب بنتی تو ایران اتنی ترقی نہ کرتا۔ اگر عزاداری امام حسین کمزور بنا رہی ہوتی تو لبنان اتنا مضبوط نہ ہو پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین میں آنا کمال نہیں، آ گئی یہ تو ماں کی طاقت کا اثر ہے۔ معرفت کے ساتھ بیٹھنا عزاداری امام حسین اور مقصد کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ جب تک ہم عزاداری امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کسی بھی صورت سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد۔ جیسے ہمارے ہاں جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں اور ہمارا خطیب، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہنے کا عادی ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ دکھائی جاتی ہے، ہمارا جو بھی خطیب ہے وہ ممبر سے آنے کے بعد صرف اہل سنت کے جوابات دے رہا ہے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، وہ اعتراضات ہم پر وارد ہوئے ہیں، لیکن ہمارا خطیب ممبر پر آنے کے بعد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں
ان سے تو لڑ رہا ہے، ان سے تو بحث مباحثہ کر رہا ہے، ان کو تو دلیلیں دے رہا ہے، لیکن ہمارا خطیب منبر پر آنے کے بعد یہودیوں کے سوال کے جواب کیوں نہیں دیتا؟ ایک سوال بنتا ہی نہیں بنتا؟ اگر بنتا ہے تو آپ غور کریے. ہمارا خطیب اہل سنت کے عقیدوں پہ تو بات کر رہا ہے، لیکن یہودی آج مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عیسائی نظریہ آج مسلمان کمیٹی کے لیے کیا ہے، کمیونٹی کے لیے کیا ہے، ہندوازم کیا سوچتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، سرداروں کا کیا نظریہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، ان کے کون سے اعتراضات ہیں. کہیں ہم ظالم طاقتوں کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ وہ عزاداری امام حسین جو قوم کو دیندار بنانے کے لیے آئی تھی، وہ عزاداری امام حسین جو خیبر سنانے کے بعد قوم کو بہادر پیدا کرنا چاہتی تھی، وہ عزاداری امام حسین جو ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ سنا کے یتیموں کی پرورش سکھانا چاہتی تھی، وہ عزاداری امام حسین جو تاریخ امام امیر المومنین سکھانے کے بعد رزق حلال کمانے کا جذبہ سکھانے والی تھی، وہ عزاداری امام حسین جو جناب بی بی فاطمہ کی تربیت اولاد کے ساتھ کس طرح کے سکھانے کے بعد بچوں کو ایک اچھا بااخلاق بنانے کا ہنر دینا چاہتی تھی، وہ عزاداری امام حسین مقصد کے تحت جو امام حسن علیہ السلام کا کردار پیش کرنے کے بعد جوانوں کو بتانا چاہتی تھی تمہارا حاکم اگر برا بھی ہو تو تم اللہ کی راہ سے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وہ عزاداری امام حسین کا مقصد جس میں ذکر امام حسین، شہادت امام حسین کا ذکر ہونے کے بعد اس قوم کو اتنا شعور آنا چاہیے تھا کہ باطل کے خلاف چاہے تعداد ان کی زیادہ ہو ہمیں جم کے کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ عزاداری امام حسین جو ہمیں اتنا شعور بخشنی چاہیے تھی کہ امام سجاد علیہ السلام کو اگر ہم نے ذکر سنا تو ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے تھی. اگر عزاداری امام حسین با مقصد طریقے سے انجام دے رہے ہوتے تو امام باقر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جگہ جگہ اسکول ادارے آپ کو بنا دینے چاہیے تھے. عزاداری امام حسین اگر ایک تحریک ہے، باقر تحریک ہے، تو ہمیں اتنا شعور پیدا ہونا چاہیے تھا کہ امام باقر کی طرح اسکول بناتے، امام جعفر صادق کی طرح سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہوتا، امام موسیٰ کاظم کی طرح غیظ الہی کو سمجھنے کی معرفت ہوتی، امام علی رضا علیہ السلام کی طرح ہمیں الرضا الہی کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو جانا چاہیے تھا، امام نقی کی طرح، امام تقی کی طرح تقوی الہی ہمارے گرد ہونا چاہیے تھا، ہم کو پتا ہوتا یہ حق کس کا ہے، یہ حق کس کا ہے، وہ حق کس کا ہے. اگر عزاداری امام حسین با معرفت پلیٹ فارم سے ہمارے پاس آ رہی ہے اور آنی چاہیے اور آنی چاہیے تھی، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے تو امام نقی کے صدقے میں ہمارے معاشرے میں طہارتیں ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں اتنی طہارت ہو کہ ہمیں دسترخوان سجاتے وقت سوچنا نہ پڑتا ہو، ہمیں نظر کرانے کے لیے یہ نہ کہنا پڑتا ہو کہ الگ سے نظر کے لیے برتن لے آؤ. عزاداری امام حسین اگر ہمیں شعور بخش رہی ہے جو بخشنا چاہیے، با معرفت عزاداری ہو، تو امام حسن عسکری کی صورت میں ہماری پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، انجمنوں کی صورت میں بٹنا نہیں چاہیے. اگر عزاداری امام حسین با معرفت طریقے سے چلنی چاہیے تو اس قوم کو ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، صرف سر جھکا کر وقت کے امام کو نہ بلائیں بلکہ اپنے اعمال سے اپنے معاشرے کو ایسا بنا لیں کہ جب امام وقت ظہور فرمائے تو ایک لشکر ان کے ساتھ تیار ہو جو کہے امام بتائے ہمیں کس کام کو انجام دینا ہے. ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. ہم عزاداری کی امام حسین کر رہے ہیں، ہم ایک طرف امیر المومنین کی شجاعت پڑھ رہے ہیں. حضرت علی کی شجاعت میں کوئی کمی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے معاذ علم میں کوئی کمی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے رحم میں کمی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے غریبوں کی مدد کرنے میں کوئی کمی ہے؟ انہی چیزوں پہ ہم نعرہ لگاتے ہیں. ابھی میں نے پڑھا حضرت، اب میں پڑھوں مثلا امیر المومنین نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہمیں اچھا لگتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی محنت کی کمائی غریبوں کو کھلا دی، کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ حضرت علی نے 2 لباس خریدے، ایک کم قیمت کا تھا ایک زیادہ قیمت کا، کم قیمت والا اپنے لیے رکھا، زیادہ قیمت والا غلام کو دے دیا، کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں. امیر المومنین علیہ السلام منبر پر آ کے سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، قوم سے کہتے ہیں، امت سے کہتے ہیں پوچھو جو چاہے پوچھنا، ہم رسول والے ہم اللہ والے. کتنا اچھا لگتا ہے ہم کو. امیر المومنین علیہ السلام کا عدل کرنا ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے.
امیر المومنین علیہ السلام کا بانٹنا ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. اب میں لفظوں کو بدل دوں. جو چیز ہمیں حضرت علی کے کردار سے کو امپریس کر رہی ہے، حضرت علی کے کردار میں ہمیں اچھی لگتی ہے، تو جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ ہمارے معاشرے میں کب آئے گی؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت ہمیں پسند آتی ہے تو ہمیں شجاع بن کر ظالم کے خلاف بولنا چاہیے. اگر حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت پسند آ رہی ہے تو ہمیں بھی سخی بنتے نظر آنا چاہیے. اگر امیر المومنین علیہ السلام کا ظالم کو تو ٹکڑے کرنا سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اگر حضرت علی علیہ السلام اپنی پسندیدہ لباس دوسروں کو عطا کر کے بتاتے ہیں سخاوت کسے کہتے ہیں، تو علی والے کا کردار یہ ہونا چاہیے اپنی پسندیدہ چیز دوست کو عطا کر کے بتائے. کل علی نے کیا تھا، آج علی والے کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور اب اگر آپ یہ جملہ کہیں جو بڑے حسین جملہ ہے، ارے مولانا یہ باتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اہل بیت جیسے کیسے ہو جائیں؟ مولا 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 ہے، نبی نبی ہیں، ہم ان جیسے کیسے ہو جائیں؟ اچھا آپ مولا اور نبی پہ عملی میدان میں ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن تمنا یہ لیے بیٹھو کہ جنت میں انہی کے برابر میں رہو گے. عمل میں ان کے برابر آنا نہیں چاہیں گے. آج اہل بیت علیہ السلام کا کون سا کردار، کون سی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے. آئیے میں ایک چیز آپ کے درمیان بیان کروں جس پہ آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. میں نے بیٹیوں کے حقوق پہ بات کری، میں نے شریک حیات کے حقوق پہ بات کری. ایک عام سا مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، اختلاف. کیا مومن سے ناراض رہنا چاہیے؟ بھائی بھائی سے ناراض رہنا چاہیے؟ کیا بھائی بہن میں اختلاف ہونا چاہیے؟ چچا بھتیجے میں اختلاف ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ اختلاف؟ دو چیزوں پہ اختلاف نظر آتا ہے، جائیداد پر اور ایک ترقی پر. جائیداد کیا ہے؟ پراپرٹیز کیا ہے؟ میراث کیا ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوشیاں دی فرمائے. میراث کہتے کس کو ہیں؟ میراث شریعت میں واجب ہے یا نہیں؟ تھوڑا سمجھیے، شریعت میں میراث ہے یا نہیں؟ پڑھا ہوگا آپ نے. میراث کی پوری قسمیں، کتنا کس کا حق، کس کا کتنا کتنا حق. میراث کب تقسیم کی جاتی ہے؟ تھوڑا بولیں. میراث کب تقسیم کی جاتی ہے؟ جب وارث دنیا سے میراث بانٹنے والا. لیکن ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں کوئی فرمان جاری کر جائے، مثلا پیغمبر اسلام فرمائے انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ بیترتی، میں اپنے بعد دو گراکت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک. اب امت کو حق ہے کہ اس کے بعد لڑے. آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ میں کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں، ہاں پریکٹیکل بات پڑھ رہا ہوں جس پہ آپ کی زبانوں پہ زور کم، ذہن پہ زور زیادہ ڈالنا چاہیے. بھئی جب پیغمبر، یہی تو ہمارا خطیب، ہمارا ذاکر، ہمارا عالم یہی پڑھتا ہے نا، اسی پہ آپ نعرے لگاتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر گئے، اب اگر ان کے بعد کوئی مینا کہانی نکالے تو یہ غلط ہے یا نہیں؟ اب میں اسی کو اگر زندگی میں لے آؤں، ایک شخص جو زندگی میں اپنی جائیداد بانٹ جائے، یہ اس کا حق، یہ اس کا حق، یہ اس کا حق. کیا اب مرنے کے بعد ہمیں یہ حق حاصل ہے؟ مثلا میرے والد مرحوم ابھی انتقال کرا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے مرحومین کی درجات بلند فرمائے. ہم 5 بہن بھائی ہیں. میں مثال اپنے اوپر دے رہا ہوں. میرے فادر ڈاکٹر تھے، آپ کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، نواب صاحب کچھ آپ کے ساتھ کربلا رہے. میرے کچھ زمین گاؤں میں ہیں، کچھ دلی کی پراپرٹیز ہیں، ساری چیزیں. اگر میرے والد مرحوم اپنی زندگی میں سب کچھ بانٹ جائیں اور مجھے کچھ دے کے نہ جائیں، ان کے انتقال کے بعد کیا شرعی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ کو بھی کچھ دو؟ خاموشی رہیے گا.
بات پہنچی تو بولیے گا، کیا یہ حق حاصل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مالک وہ تھے۔ ہاں اگر وہ بغیر بانٹے چلے جائیں، اب شرعی اعتبار سے میراث بٹے گی۔ وہ کتنی میراث ہوتی ہے؟ آپ مولانا احسان کے پاس جائیے گا، خورشید بھائی کے پاس جائے، خود کتاب پڑھیے گا، مولوی کے پاس جانے کی ضروری ہے، جانا چاہیے، لیکن خود بھی پڑھنا چاہیے۔ جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ بھئی زندگی میں جو فیصلہ کر گیا اس پہ ہی تو عمل کرنا ہے نا۔ انی تارکو فیکم ثقلین، یہی تو جھگڑا ہے نا ہمارا امت سے۔ اور ایک مرنے والا اپنی زندگی میں سب کچھ بانٹ گیا، حوصلہ ایک کو دے کے نہ جائے۔ مطلب میرے والد نے اگر میرے نام کچھ نہیں دیا، وہ تو میرے والد جانے وہ کس لیے نہیں دیا۔ میں اتنا تو یقین رکھوں میرا باپ میرے حق میں اچھا تھا، میرے والد بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اگر میرے والد نے میرے حق میں کچھ نہیں لکھا تو کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا۔ یہ فطری تقاضا ہے، جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ مسئلہ جو زندگی میں دیا جاتا ہے۔ اب اگر والد میرے اس زندگی سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، پردہ فرما لیں، انتقال کر جائیں، اور وہ جاگیر نہ بانٹ کے جائیں، جبکہ کیا مستحب ہے؟ دیکھیں اس مسئلے پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیا کیا چیزیں مستحب ہیں؟ وصیت نامہ تیار کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ آپ خاموش بیٹھے میں جیسے بالکل نئی بات پڑھ رہا ہوں۔ وصیت نامہ تیار کرنا مستحب ہے، اپنی زندگی میں قبر کھدوانا مستحب ہے، اپنا کفن لانا مستحب ہے، اپنا کفن پہن کے دیکھنا مستحب ہے، شب جمعہ نہیں۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ہم نے وصیت تیار کری؟ کب کریں گے اپنی وصیت تیار ہم؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے تھوڑا بھئی یہ پتہ ہے کہ موت کب آئے گی، پھر وصیت کب تیار کریں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو سامنے مطلب بتا دیا۔ وصیت کا تیار کرنا، قبلہ کفن مستحب ہے یا نہیں؟ شب جمعہ اپنی قبر میں لیٹنا مستحب ہے یا نہیں؟ نواب صاحب مستحب ہے یا ہم کفن کے نام سے ڈرتے ہیں، قبر کے نام سے ڈرتے ہیں؟ کفن، ارے بھائی اس سے پیار کرو، اسی میں جانا ہے۔ اب جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے ماں باپ کے یا باپ کے، یا میراث زیادہ تر ماں کے باپ کے مرنے کے بعد بڑھتی ہے۔ بھائیوں کا اختلاف، اللہ نہ کرے کسی میں اختلاف ہو، لیکن اختلاف کس چیز پر ہو رہا ہے؟ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا۔ کچھ گز زمین پر، کچھ پیسوں پر، کچھ زیورات پر، کچھ مکانوں پر۔ یعنی وہ بھائی جو ایک ماں کے پیٹ میں رہے، وہ بھائی جو بچپنے میں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں پاتے تھے، وہ بھائی جو ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، وہ بچپنے کے بھائی، یہ جب کی باتیں جب ہمارے پاس عقل نہیں تھی، یعنی جب شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھی، جب ہم اتنے عقل مند تھے کہ بھائی کے بغیر نہیں رہتے تھے، بھائی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ بہنیں جو بھائی پر اپنی جانیں قربان کرتی ہیں، وہ اب ذرا سوچو، ایک روٹی بنی، ایک کھانا آیا، تھوڑا سا آم آیا، رسگلے آ گئے، مطلب 5 بہن بھائی 4 آئے، تو ماں کا کیا عمل ہوتا تھا؟ ان چاروں کو اس طرح تقسیم کر دے کہ 5 بچے مطمئن ہو جائیں، وہ خود کھائے نہ کھائے، یہی تو عمل ہوتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا یاد کرو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس جائیداد پہ لڑ رہے ہو، جبکہ قبر میں نہ یہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ دولت تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ پلاٹ تمہارے ساتھ جائے گا۔ قبر میں اگر کوئی جائے گی تو فاتحہ جائے گی، قبر میں کوئی جائے گا تو رشتہ داری کے اچھے اعمال جائیں گے، قبر میں کوئی چیز جائے گا تو وہ اخلاق، وہ عمل تمہارا جائے گا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کہاں کھو گئے؟ ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے دین کو کیا ہو گیا؟ ہم نے دین سے کیا لیا؟ ہم نے امام حسین کی تعلیمات سے کیا لیا؟ امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت جس کا خلافت حق تھا،
امت کو متحد کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ کر انہوں وہاں بیٹھ گئے کہ میں جہاں بیٹھوں گا وہاں تخت خلافت بنا دوں گا، کیونکہ میرے پاس صلاحیت موجود ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر ہم بھائی کا حق نہ بھی رہو، اس کو اگر کچھ زیادہ دے کے اسے مضبوط کر دے تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم اللہ کے خاطر خرچ کر کے دیکھو، میں وہاں سے عطا کروں گا، تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد والے محمد۔ اب اس مسئلے پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی سہارا ہوتا ہے۔ اور اب معاشرے کی سب سے بڑی خرابی جو نکل کے آتی ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، لڑانے والے تو بہت ہیں، چڑھانے والے تو بہت ہیں، اور ادھر کی ادھر لگانے والے بہت ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے بھائی جان سے لڑائی ہو جائے، بھائی ہیں دونوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو کچھ لوگ میرے پاس آ کے چائے پئیں گے ان کی برائی کر کے، ان کے پاس جا کے رسگلہ کھا لیں گے میری برائی کر کر۔ اب اگر یہاں دین ہوتا تو آپ برائی کرنے والے سے بچ جاتے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص تمہارے پاس آ کے کسی کی برائی کرے، ہوشیار، الرٹ، اس سے بچنا، یہ آدمی ایماندار نہیں ہے، اس سے بچنا، کیونکہ جس طرح یہ ادھر کی ادھر لگا رہا ہے ادھر کی ادھر لگائے گا۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد۔ ہم کس چیز پہ لڑ رہے ہیں؟ ہم کس چیز پہ لڑ رہے ہیں؟ چلیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین پہ تو لڑ رہے ہیں، کپڑوں پہ لڑ رہے ہیں، گاڑی پہ لڑ رہے ہیں، مکان پہ لڑ رہے ہیں، قبر میں کیا ساتھ آئے گا؟ زندگی بنانے کے لیے گاڑی، مکان، کپڑے، مگر جو چیز قبر میں روشنی کرے گی وہ کہاں ہے؟ اچھا یہاں پہ کوئی ایسا ہے جو کہہ دے گا میرا موبائل قبر میں جائے گا، میری گاڑی قبلہ، اچھا یہ دوست میرے قبر میں جائیں گے؟ زندگی کی اتنی ابو الحسن صاحب چھوٹی حقیقت ہے کہ آدمی جس زمین جائیداد کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی میں صرف زمین ہوں، قبر دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو پیسہ میں بہت زیادہ کمانے کے پیچھے لگا نا، پیسہ پیسہ پیسہ، کمانا ضروری ہے، اگر اسلام میں کمانے کا تصور نہ تو زکوٰۃ اور خمس نہ ہوتا، لیکن جو میں پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، نہ حق دیکھ رہا ہوں، نہ حلال دیکھ رہا ہوں، نہ حرام دیکھ رہا ہوں، وہ پیسہ آواز دیتا بھائی میں صرف کفن دوں گا، کفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جن دوستوں کے پیچھے میں نہ حلال نہ رات نہ دن 24 گھنٹے دوست یار رشتہ دار دوست یار رشتہ دار بھاگ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی مر گیا چلو کاندھا دے دیں گے، اور کاندھا دینے کے بعد فاتحہ بھی پڑھ دی تو پڑھ دی، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ زمانہ کتنا خود غرض ہے، اگر آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں۔ یا علی آپ کے یہاں جب کوئی انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد غسل و کفن واجب ہے؟ میرا ساتھ دیجیے گا نوجوانوں، غسل و کفن واجب ہے؟ کس پر واجب ہے؟ مرشد آباد میں ایک انتقال ہو گیا تو کس پر واجب ہے غسل و کفن؟ پورے؟ لیکن ایک دے دے تو سب سے۔ اب آپ کلکتہ میں ہیں، آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کلکتہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ آتے نہیں آتے؟ مجھے بھی آتے ہیں۔ وہاں سے جو آپ مردے کے تدفین میں شریکت ہونے آئے ہیں، یہ ثواب کس کو ملے گا؟ میں بتا رہا ہوں دنیا کتنی خود غرض ہے بیٹا، دنیا کتنا دھوکہ دیتی ہے۔ کلکتہ سے یہاں تک آئے، ثواب کس کو ملا؟ بولیں، مردے کو؟ آنے والے کو؟ کس کو ملا؟ اب آپ نے مردے کو دیا غسل و کفن،
کس نے دیا غسل و کفن؟ ثواب کس کو ملا؟ مولانا کس کو ملا ثواب؟ دینے والے۔ ہم نے قبر کھودی، ثواب کس کو ملا؟ اب جنازہ اٹھا شان سے، ثواب کس کو ملا؟ ہم تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبرستان تک لے کے گئے۔ ہم نے کل دیکھا امام باڑے ماشاءاللہ ایک مسجد ہے جس میں غسل و کفن دیا جاتا تھا کسی دور میں، آج بند پڑی ہے، ایک الگ بات ہے۔ اب کبھی اس پہ سوچے گا بند کیوں ہے، آواز کیوں نہیں اٹھتی، کیوں نہیں بولتے؟ میں چڑھا نہیں رہا ہوں، بلغلا نہیں رہا ہوں، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچے۔ مسجد بہت اچھی مسجد، بہت شاندار مسجد ہے الحمدللہ۔ میرا بڑا دل خوش ہوا دیکھنے کے بعد۔ میری بدقسمتی باہر ہی سے دیکھ پایا، اندر سے نہیں جا پایا، حکومت والوں نے جانے نہیں دیا، تالے لگا کے رکھے تھے۔ لیکن جب میں نے اس مسجد کے بارے میں پتہ چلا، شاید آپ گئے ہوں، تو اس مسجد کی تاریخ یہ کہ جب نوابین کا انتقال ہوتا تھا تو غسل و کفن کے لیے وہاں لے جاتے تھے، وہیں نماز جنازہ ہوتی تھی، پھر قبرستان جاتے تھے۔ لیکن میں بات سنا کیوں رہا ہوں؟ تاکہ تاریخ بھی آپ کو پتہ چلے، اور بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو اجاگر رکھو، جانو کہ تمہاری کیا جائیداد ہیں، کیا پراپرٹیز ہے، کیا ہمارا ورثہ ہے، کیا ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے کلکتہ سے مرشد آباد آئے، ثواب ہمیں ملا۔ ہم نے غسل و کفن دیا، ثواب ہم کو ملا۔ ہم نے تشییع جنازہ کری، قبرستان تک گئے، ثواب کس کو ملا؟ ہم نے نماز جنازہ پڑھائی، ثواب کس کو ملا؟ ہم نے قبر میں اتارا، ثواب کس کو ملا؟ بولتے رہے۔ ہم نے تدفین کری، ثواب کس کو ملا؟ یہاں تک ثواب کس کا تھا؟ مردے کو کیا ملا؟ مردے کو کیا ملا؟ کبھی پڑھیے گا کتاب میں مردے کو کیا ملے گا، تو علماء فرماتے ہیں یہاں تک سارا ثواب آنے والے کا تھا۔ یہ دنیا اتنی مطلبی ہے، جہاں تک اپنا ثواب تھا وہاں تک قبرستان میں رکتی ہے۔ اللہ کرے یہاں نہ ہو، لیکن میں جہاں پوری دنیا میں جاتا ہوں الحمدللہ، تو وہاں دیکھتا ہوں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے کو دفن کرنے کے بعد روایت 7 بار انا انزلنا پڑھنے کی، مٹی پہ ہاتھ رکھ کر 7 بار انا انزلنا پڑھنے کی روایت ہے کہ وہ جب تک انا انزلنا پڑھتے وقت کے جو نشان بنیں گے وہ قبر پہ رہیں گے، مردے پہ عذاب نازل۔ کتنے لوگ رکتے ہیں ایمانداری سے بتانا؟ اس وقت تک قبرستان میں کتنے لوگ رکتے ہیں؟ سب رکتے ہیں؟ 20؟ بہت بڑی بات کہی جناب آپ نے میرا دل رکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچئے دنیا کتنی مطلبی ہے۔ جہاں تک اپنا ثواب تک کلکتہ سے مرشد آباد آ گئے، مرشد آباد سے قبرستان تک چلے گئے کیونکہ ثواب یہاں تھا، لیکن مردے کا ثواب وہاں سے شروع ہوتا جہاں سے آپ انا انزلنا پڑھتے۔ یہ دنیا اتنی فریب دینے والی ہے، جہاں سے مردے کا ثواب ملنا تھا وہاں سے قبرستان سے غائب۔ دھوکہ۔ اب اس کے بعد آتا سویم اور نماز وحشت۔ کتنے لوگ نماز وحشت پڑھتے ہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ اب اس کے بعد آتا ہے سویم۔ سویم میں یہاں کھانا ہوتا ہے، چنے ونے کھانا وانا ہوتا ہوگا، کھانا وغیرہ ہم سب کھاتے ہیں۔ کھانے پہ کتنی دیگیں بنتی ہیں، کتنے دیگچے بنتے ہیں؟ چاشنی، بریانی، عزیز بھائی کا تورک، سب ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں تو ایک فیملی کی طرح، ایک دوست کی طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ سویم میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا سویم والے دن؟ کتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی بریانی کھانے سے پہلے؟ یہ فیصلہ آپ کرو۔ یہ میں نے اتنی تمہید اور یہ جملے آپ کو اس لیے سنائے، دنیا ایک مطلبی جگہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، تو یہ رشتہ داروں پہ چھوڑ کے نہ جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری فاتحہ پڑھوائیں گے، میرے مرنے کے بعد یہ میری بخشش کرائیں گے۔ ہمارے جو قبر میں اتارتے وقت اتنی دیر نہ رک پائیں کہ 7 بار انا انزلنا پڑھ دیں، جو رشتہ اتنی دیر نہ نبھا پائیں جو تیسرے دن سویم میں آ کر قرآن خوانی کر دیں، جو اتنی رشتہ نہ نبھا پائیں کہ 12 گھنٹے بعد نماز وحشت پڑھ دیں، وہ 1 ہفتے بعد تمہیں کہاں یاد رکھیں گے، 10 دن بعد کہاں یاد رکھیں گے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے دنیا والوں پہ چھوڑ کے
نہ جاؤ, اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں انتظام کر کے جاؤ, نظر و نیاز کرا کے جاؤ, میراث کا طریقہ صحیح کر کے جاؤ, بچوں کو تلاوت قرآن سکھا کے جاؤ, اپنے بچوں کو عالم بنا کے جاؤ, حق و حلال سکھا کے جاؤ. یہ وہ کام ہوگا جسے ثواب جاریہ کہیں گے, جو زندگی میں بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد بھی کام آتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیے مل جل کے محمد والے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں سوئم 40واں کریں گے. موت میں ہر آدمی نہیں آ پاتا, لیکن 40ویں میں رشتہ دار جمع ہوتے نہیں ہوتے 40ویں میں. آپ کیا ہوتے ہوں گے خورشید بھائی؟ مجلس ہوتی ہے, لوگ بڑے دور دور سے جاتے ہیں. کتنا خرچ کرتے ہیں 40ویں میں؟ بہت ہوتا ہے نہیں ہوتا بیٹا؟ جب بزرگ تو بولیں گے نہیں, ان کے لیے تو یہ بہت پرانی بات ہے, آپ کے لیے تو عجیب سی بات ہے. لیکن اس مرحوم کو ثواب کتنا پہنچ رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں مرحوم کے لیے کر رہے ہیں سارے کام, صحیح ہے, تو پہلے تو مرحوم کے واجبات ادا کرو. واجبات ادا ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے مرحوم کے؟ جھگڑا تو کر رہے ہو آپ. معلوم ہے مرنے والے کو سب سے زیادہ سکون کب ملتا ہے؟ سب سے بڑا ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, روایتوں میں پڑھا ہے, مرنے والے کا سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے, جو اولاد اس نے چھوڑی ہے وہ مرنے کے بعد لڑے نہیں. اب آپ خاموش ہیں. اچھا, اگر ایک پلاٹ, ایک گھر, ایک زمین کا ٹکڑا آپ چھوٹا بھائی سمجھ کے, بڑا بھائی سمجھ کے, مجلا بھائی سمجھ کر, کمزور سمجھ کر, یہ لالچ آیا کہاں سے؟ یہ جو حق مانگنے کی بات ہے, یہ فرض ادا کرتے وہ کہاں گئی؟ اب آپ خاموش ہیں. وہ بہنیں جو بھائی کی جان ہوا کرتی تھی, بھائی جان ہوتے تھی, انہی بہنوں کو حق دینے کو تیار نہیں. کتنا ایک طرف ہم لعنت کر رہے ہیں باغ فتق, کیونکہ میراث تھی جناب فاطمہ کی, جس نے نہیں دی اس پہ لعنت. بھی لعنت کرنے میں کیوں شرماتے ہو؟ لعنت کرنے میں نہ شرمایا کرو. اللہم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبیر علی ذالک. اللہم لعن اصابت التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وطابت علی قتل. اللہم لعنہم. خاموش ہے. اس کا مطلب زیارت عاشورہ پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ. زیارت عاشورہ پڑھ لو تو پتہ چلو. ہمارا کہنے کا مقصد آپ سے پریکٹیکل لائف جیے, رشتوں کو مضبوط کرو. ہم جائیداد پہ جھگڑ رہے ہیں, رشتوں کو بچانے پہ نہیں جھگڑ رہے. اور اس کے بعد اب ہمارے خاندان کا کوئی ہمارا بڑا تیار نہیں ہے رشتوں کو بچانے کے لیے. آئیے میں آپ کے سامنے بات پوچھنا چاہتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام پہ جو سواری تھی وہ بہت اچھی تھی یا خراب, نارمل تھی؟ جی بے مجلس سے سنتے ہیں آپ. جو حضرت علی پہ گھوڑا تھا جو جنگ میں لے کے جایا کرتے تھے, بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا یا ایسی نارمل تھا؟ نارمل یا اچھی کوالٹی کا؟ نارمل تھا. تو لوگوں نے اعتراض کیا, مولا آپ ایسی ہلکی سی سواری لیتے ہیں. تو مولانا نے کہا دیکھیے اچھی سواری کی اس کو ضرورت ہے جو بھاگتے کا پیچھا کرتا ہو. داد دی آپ نے. جوان ابھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا کچھ پیغام دینے والے ہیں. صحیح بات ہے. تو بھاگتے کا پیچھا حضرت علی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو بھاگ رہا ہے نا وہ کمزور ہے, ڈرپوک ہے. اور اسلام ڈرپوک سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کہتا, کمزور سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کہتا. اب یہی بات آتی ہے زندگی میں. ایک آدمی مثلا میں نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو ٹوکنا چاہیے نہیں ٹوکنا چاہیے؟ لیکن آپ میرے منہ پہ تو نہیں بول پا رہے ہیں, چوک مسجد کے پاس جا کے بول رہے ہیں مولانا بڑا غلط آدمی ہے. دیکھیے میں کتنے آسان لفظوں میں, اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا. شریعت کہتی ہے کہ آپ عادل کی بات مانو. ہم کس کی گواہی مانیں گے؟
تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ، کس کی گواہی؟ عادل۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ جو واجب انجام دیتا ہو، حرام کو انجام، تھوڑا بولیں میرے تو، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو واجبات کو انجام دے اور حرام کو چھوڑے وہ ہے عادل۔ میں نے گالی بکی امام باڑے کے باہر، گالی بکنا، تھوڑا بولیں، گالی بکنا، گالی بکنا، گالی بکنا، آواز بہت کم آ رہی ہے، صحیح ہے، دیکھیے مسئلے کو سمجھیے گا۔ میں نے یہاں گالی بکی، آپ نے دیکھ لیا، ابو صاحب نے دیکھ لیا مثلا، شریعت کیا کہتی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے، دیکھیے مسئلے کو سمجھیے گا، نیکی کا حکم دینا واجب، برائی سے گجی بھائی روکنا واجب، لیکن جو اپنے واجب کو چھوڑ دے وہ عادل۔ میں نے یہاں گالی بکی، بھائی جان نے دیکھ لیا، ان پر کیا واجب تھا؟ آگے نہیں بڑھوں گا میرے عزیزوں، میں جنت میں پلاٹ کو ہی بانٹنے آیا ہوں میری پراپرٹی کوئی ہے جنت بھائی، مجھے ایک آدھ کمرہ مل جائے گا تھوڑا بہت چھوٹا موٹا شہزادی کے صدقے میں، ان کا ذکر، ان کی اولاد کا ذکر کرنے میں، اور زیادہ کی تمنا بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان تو ایک کمرے میں رہتا ہے، باقی گھر میں تو غرور رہتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے مل جل کے محمد والے، بھائی رہنے کے لیے تو ایک کمرہ کافی ہے، باقی میں تو غرور ہے کہ یہ بھی ہو، اتنے کمرے ہو، تو غرور ہے، غرور نہیں چاہیے بھائی۔ اب ابو صاحب نے ہمیں دیکھا اور ہمیں دیکھا کہ مولانا عمران گالی بک رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹوکا نہیں۔ اب میں نام ان کا اس لیے رہا ہوں کہ ان سے جانتا میں سبھی کو، 13 سال ہو گئے، گوجی بھائی کی مہربانی ہے بلا لیتے ہیں، ورنہ آپ لوگ تو کبھی یاد بھی نہیں کرتے۔ اللہ انہیں بھی صحت دے، آپ کو بھی صحت دے، مجھے بھی دے دے کہ میں پڑھتا رہوں۔ تو ان پر کیا واجب تھا؟ مجھے ٹوکنا، انہوں نے نہیں ٹوکا، لیکن انہوں نے جا کے چوراہے پہ کہا کہ مولانا گالی بک رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام۔ انہوں نے مجھے گالی بکتے دیکھا، ٹوکا نہیں، ایک واجب چھوڑا، وہاں جا کے میری غیبت کی، حرام انجام دیا، شریعت نے کہا ان کی عدالت ساکت۔ اب تھوڑا سا اپنے ذہن کو بلند کریں، جب ان کی عدالت ہی نہیں بچی تو ان کی بات پہ یقین کر کے بھائی بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں کیسے آسان لفظوں میں سمجھاؤں بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ فلاں، اچھا اب آپ کے پاس وقت ہے، موبائل سب کے پاس ہے، نہیں ہے موبائل؟ اگر یہ ابو صاحب یہ کہیں کہ مولانا عمران نے آپ سے یہ کہا کتنی دیر لگتی ہے، فون نکالو، عمران بھائی آپ نے یہ کہا ہے کیا؟ اتنی دیر تو لگے گی؟ اگر میں نے کہا بھی تو میں ڈر جاؤں گا، معافی مانگ رہے یار میں مذاق کر رہا تھا۔ ایک 30 سیکنڈ میں 30 سال کا رشتہ بچ گیا۔ اب آپ خاموش ہیں۔ ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے مسجد رکھی تھی، خالق کائنات نے جماعت کا مسئلہ رکھا تھا، انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مجلسیں تھیں، تاکہ برادری ایک جگہ آئے، جو شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ماتم میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جو شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے مسجد میں آ کے جمع ہو جائیں۔ مجھے تعجب ہے، قوم لڑانا چاہتی ہے، ملوانا نہیں چاہتی، جبکہ شریعت کہتی ہے ملواؤ تاکہ مضبوط بنو، جب مضبوط بنو گے تو امام کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد۔ اب آپ کو حق زہرا کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، آپ بتائیے ایسے کتنے لوگ ہیں جو ملوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا زندگی میں ایک کو تو ملواؤ، ملوانا چاہیے نہیں ملوانا چاہیے؟ ہاں، آپ جب ملوانے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دھکے مارے جائیں، ذلیل کیا جائے، بھگایا جائے، لیکن یہ کام اگر اللہ رسول کی خاطر ہے تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھوڑا بولو، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذلت کون دے گا؟ یہ دنیا والوں کو تھتکارنے سے بے عزتی مل جائے گی؟ اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے
تو ایپسٹین فائل کے مالکوں بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی اسلام کے شہید کا نام اس میں لے آئیں۔ اب میں کس طرح دہراؤں؟ ایپسٹین فائل پڑھی ہے آپ نے، سنیا اس کے بارے میں؟ اس میں قاسم سلیمانی کا نام آیا، ابو مہدی المہندس کا نام آیا، رہبر کا نام آیا، معاذ اللہ کسی درس شہید کا نام، یعنی موبائل ان کے پاس، سسٹم ان کے پاس، انٹرنیٹ ان کے پاس، سیکیورٹی ان کے پاس، لیکن انہوں نے مارنے کے لیے 30 میزائل تو پھینکے، دامن پہ دھپا نہ لگا پائے۔ اس کا مطلب یہ شریعت تمہیں پیغام دیتی ہے اگر تم اللہ رسول کے خاطر جو گے تو موت تو مقدر بن سکتی ہے مگر دامن داغدار نہیں ہو سکتا۔ صلوات دیجئے مل کے محمد وآل محمد۔ اور جو میں نے یہ ساری تمہید آپ کو 50 منٹ سنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ہاں مرنے والا مرتا نہیں، شہید ہوتا ہے۔ ہر محب اہل بیت جس کے دل میں امیر المومنین حضرت علی کی محبت ہے وہ مرتا نہیں ہے، مرحوم مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب خاموش کیوں بھائی؟ بولے نا زندہ ہے نہیں؟ تو جب ہمارے والد زندہ ہیں اور بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چلیے میں پھر لفظ بدل رہا ہوں، دن میں کتنی بار فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے؟ اب آپ خاموش ہیں۔ کسی بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا، گوجی بھائی انسان آرام اور عیش تو ماں باپ کی کمائی پہ کرتا ہے، اپنی کمائی پہ تو گزارا ہوتا ہے۔ جب کماؤ گے تو پتہ چلے گا کہ بوڑھے ماں باپ کی جوانی نکل گئی تمہیں خوشحال کرنے کے لیے، اور وہ اکیلا پورے پریوار کو پالتا ہے، اور جب تم پالنے کے لائق بن جاتے ہو ماں باپ کو بانٹ دیتے ہو۔ اور اس کے بعد بیٹیوں کا مسئلہ آتا ہے۔ میں آج دن میں ذکر کر رہا تھا گوجی بھائی، آپ بھی سن لیجئے، 3 بڑی اہم باتیں ہیں۔ آپ سب کچھ سکھا رہے ہو بیٹی کو، شادی میں جہیز دے رہے ہو، پراپرٹی دے رہے ہو، جو بھی اللہ نے آپ کو حیثیت دی دے رہے ہو، شریعت کوئی حرج نہیں ہے، شریعت تو کہتی ہے جو بھی ہے دو، اس کا حق دو۔ لیکن بزرگوں کی کچھ کہاوتیں ہیں، وہ کہاوتیں یاد رکھنا کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرو، رخصت کرنے سے پہلے بتا دو کہ بیٹی یہ تیرے باپ کا گھر ہے، وہ تیرے شوہر کا گھر ہے، یہ تیرے، میرے ساتھ بولیں، یہ تیرے باپ کا گھر ہے، وہ تیرے شوہر کا گھر ہے۔ ادھر کی بات ادھر نہ لانا، ادھر کی بات ادھر نہ لے جانا۔ بیٹیوں کو تعلیم دو گھر سے رخصت کرتے ہو کہ بیٹی یہ تیرے باپ کا گھر ہے، تیرے بھائی کا گھر ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے، مگر لڑکے کبھی نہ آنا۔ بیٹیوں کو تعلیم دو کہ میری بیٹی اگر صبح لڑائی ہو جائے تو رات تک چلا لینا، لیکن رات آنے سے پہلے، سونے سے پہلے جھگڑے کو ختم کر دینا، کیونکہ نہ جانے اگلی صبح نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ سمجھانے والے خاندان کے بزرگ ہوتے تھے، جو دادا دادی ہوتے تھے، نانا نانی ہوتے تھے، ماموں ہوتے تھے۔ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے ان 10-12 سالوں میں، جب سے سوشل میڈیا کا بھوت جوانوں کے سر پہ چڑھا ہے اور سوشل گیدرنگ ختم ہوئی ہے۔ بہت اہم بات ہے، سوشل گیدرنگ ختم ہوئی ہے۔ آج 2 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانا تھا، وہ جو شریعت کہتی تھی کہ فیملی ایک بار جمع ہو، وہ جو بزرگ ہوتے تھے، دادی ہوتی تھی، دادا ہوتے تھے، وہ ماموں بھائی بہن سب جمع ہو کے باتیں کرتے تھے، جو انٹرنیٹ کے زمانے پہ آ گیا ہے۔ اب کھانا ہمیں کھا رہا ہے، ہم کھانے کو نہیں کھا رہے۔ رشتے کمزور ہو گئے ہیں، کوئی کسی کے گھر جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر بلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر چلے جائے تو کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں۔ ہم وہ تہذیب بھول گئے ہیں، پانی کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ قسم سے میں ایک بزرگ سے ملا، انہوں نے بتایا کہ پانی دینے کی تہذیب یہ تھی کہ جب بڑے کو کسی کو پانی دو تو ہاتھ نیچے ہو، گلاس کو نیچے سے پکڑ کے دینا۔ میں نے پوچھا سر اوپر سے کیوں نہ پکڑے؟ بولے تاکہ بڑے کا ہاتھ اوپر رہے، نیچے نہ آنے پائے۔ یہ تہذیب
ہمارے یہاں بچہ پانی کی بوتل دے کے بھاگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ مانگ لے۔ یہ میرے ٹاپک نہیں ہے، میں اگر آپ سننا چاہو تو دن میں آؤ بیٹھو، میں آپ پہ ہیلتھ پہ بات کروں۔ آپ وی آر ایجوکیٹ پرسن، رچ پرسنالٹی کے مالک، پیسے والے لوگ ہیں، پلاسٹک کی بوتلیں جو پیک ہو کے آ رہی ہیں ان میں پانی پی رہے ہیں آپ۔ کب پیک ہوئی تھی بوتل؟ کب پانی رکھا گیا تھا اس میں؟ کیا پی رہے ہو آپ؟ کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کھلا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا پہن رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا خوشبو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بھول گئے۔ انہیں نہیں پتا ہوگا سندل کسے کہتے ہیں، مشک کسے کہتے ہیں، امبر کون سی خوشبو تھی، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ وہ ذرا ذرا سے ڈیو آ گئے جو ڈالو اسکن کو بھی خراب کر دیں، اسی پہ خوش ہیں۔ پہلے جب خوبصورتی کے لیے اتنی ساری چیزیں نہیں تھیں تو اتنی الرجیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اب میرا ٹاپک نہیں میں ان چیزوں کو بولوں، لیکن آپ پڑھیے گا، یہ ہر وہ چیزیں جو آپ کو بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ کیوں مضبوط ہونا ہے؟ کیونکہ ہمیں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے، ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں رہنا ہے، ہمیں امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرنی ہے، ہمیں ایک مضبوط عزادار بننا ہے۔ یہ کب بن پائیں گے؟ جب ہمارے رشتے مضبوط ہوں۔ آج کی مجلس جو میں نے آپ کے سامنے عرض کری، زمین جائیداد کو لے کے جھگڑے نہ کرو۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا، امام حسین کو آزے نازے جانو، بھائی بھائی سے ملے، بہن بھائی سے ملے، چچا بھتیجے سے ملے، بھتیجا چچا سے ملے، ایک برادری والا دوسرے مامی سے ملے۔ کل میں نے غدیر کا صیغہ آپ کو پڑھا تھا، اور میں ایک حدیث سناؤں گا، پھر مصائب کی طرف چلوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر جھک کے ملوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے تم چھوٹے ہو جاؤ گے، معافی مانگنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی، نبی سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ہے نا۔ نبی فرماتے ہیں اگر تم پہل کرو گے اور تمہیں لگتا ہے میری عزت چلی جائے گی، تو میں نبی قسم کھاتا ہوں اپنی نبوت کی، روز محشر اپنی عزت مجھ سے لے لینا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا، میں محمد ابن عبداللہ، میں جب تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک پہل کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے جاؤں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ذلیل ہو جاؤ۔ میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں اپنے بھائی سے، معافی نہیں کر رہے ہیں مجھے، کوئی بات نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے، مولا کائنات کہتے ہیں اگر یہ آپ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بیچ میں ڈالو، نہیں آپ قدم پیچھے ہٹا لو۔ لیکن پیچھے ہٹانے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ ان کی خبر لینا چھوڑ دو۔ بھائی بھائی ہے، جسے حضرت علی نے فرمایا کہ پانی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، آگ بجھانے کے کام پانی ہی آئے گا۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بھائی اور دوست کا فرق یہ ہے، بھائی سونے کی طرح ہوتا ہے، دوست ہیرے کی طرح ہوتا ہے۔ ہیرا ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، سونا ٹوٹ جائے تو پھر پگھلا کے جوڑ لیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد اپنے رشتے اہل بیت سے مضبوط کریں۔ ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری قوم میں کتنے بچے ہیں، کس بچے کا کیا مستقبل ہے، کس بچے کو کہاں لے کے جانا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ اپنی منزل، اپنی کامیابیوں کی طرف چلتے چلے جاؤ، دشمن ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا۔ کل دنیا جس ملک پہ پابندیاں لگا رہی تھی اس ملک نے اپنا شعار عزاداری کو بنایا، جس ملک پہ پابندی لگا رہی تھی اس ملک نے اپنی میراث تعلیم کو اجاگر کرا، جس ملک پہ پابندی لگا رہی تھی اس نے خواہشات کو ماننے کے بعد جینے کا ہنر پیدا کیا۔ وہی ملک جس پہ دنیا پابندی لگا رہی تھی آج وہ دنیا کو بتا رہا ہے دولت اکٹھی کرنے کے بعد حکومت نہیں کی جاتی، اللہ
کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی چلی جائے گی۔ دنیا نے ہم پہ پابندی لگائی، ہم پابندی کے بعد مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم سے لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ تم کتنی بڑی سپر پاور بن جاؤ، مگر قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہاتھیوں کو کچلنے والی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ابابیل کی صورت میں ہوتی ہے۔ تمہارے بڑی بڑی طاقتی میزائلوں کو اگر ہم چھوٹے سے ڈرون سے نہ اڑا دیں تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے ملنے کے لیے، آرام سے بیٹھیں، امام باڑے میں آئیں، کربلا جائیں، کل جمعرات ہے، ذریعہ امام حسین پر جائیں۔ آپ تو خوش قسمت ہو قسم خدا کی، آپ کے پاس ذریعہ امام حسین، خوش قسمت ہو، مدینہ منورہ ہے، خوش قسمت ہو، امانی گنج کی کربلا ہے، کربلا کی خاک وہاں موجود ہے۔ ہم جیسے غریبوں سے پوچھو جن کے پاس صرف ہمارے بنائے ہوئے عزا خانے ہیں، بزرگوں کی تہذیب نہیں ہے۔ ان ورثوں کو بچاؤ، ان چیزوں کو بچاؤ۔ بھائی بھائی بیٹھیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، کچھ نہ بولیں، کچھ نہ بولیں، تھوڑی دیر ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور وہ بچپن کا وقت یاد کریں کہ جب ایک ہی بستر پہ سویا کرتے تھے، جب ایک ہی پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔ وہ وقت یاد کریں جب ایک ساتھ کھیلنے جایا کرتے تھے۔ وہ وقت یاد کریں جب پٹتے تھے تو ایک دوسرے کو چپ کرا کرتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں یاد کرو گے تو ماں کی بھی روح خوش ہوگی، باپ کی بھی روح خوش ہوگی۔ اور آخر میں جملہ کہتا چلوں، زمین جائیداد تو بانٹ لی، جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، ماں باپ کے واجبات کون ادا کرائے گا؟ اگر ان پہ حج واجب تھا، ان پہ عمرہ واجب ہو چکا تھا، زیارتیں واجب ہو چکی تھیں، واجبات پہ دھیان دو۔ زندگی میں اگر کامیابی و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، حرام کو چھوڑتے جاؤ، واجبات کو انجام دیتے چلے جاؤ۔ جب لقمہ حلال کھاؤ گے تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلے گا، ذکر امام حسین بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ کربلا ایک ایسی کہانی ہے، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، کربلا ایک ایسی تاریخ ہے جسے ہمیں ہر قوم کو سنانا چاہیے۔ ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے، ہم جہاں جائیں وہاں کربلا کا ذکر کریں۔ کربلا کا ذکر کس طرح کریں؟ کربلا کی مظلومیت بیان کریں۔ کربلا کی مظلومیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ چیخ کی مظلومیت بیان نہیں ہوتی، خالی شہادت سے مظلومیت بیان نہیں ہوتی۔ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ ایک طرف حسین ابن علی نماز کی مہلت مانگ رہے ہیں، 3 بار کربلا میں اٹیک ہوا ہے دشمن کی طرف سے۔ جنگ مغلوبہ نماز کے وقت، ظہر کا وقت نماز کے وقت، عصر کا وقت نماز کے وقت۔ سوال یہ ہے کہ جب لشکر امام حسین پہ حملہ ہو رہا تھا تو یہ بات دنیا دیکھے گی کہ حسین ابن علی اور حسین ابن علی کا قافلہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جس کے کافر کہا جا رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو مسلمان ہونے والا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ نمازیوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ بھائی جب حسین ابن علی نماز پڑھ لے تو نماز کا وقت ہے نا، تو اس پہ حملہ کرنے والا کون ہوا؟ شمر سے، عمر سعد سے اس کے بیٹے نے کہا تھا، جب امام حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دے تو اس نے کہا بابا انہیں نماز پڑھنے کی مہلت نہ دینا، کیونکہ اگر آج نماز پڑھنے کی مہلت دے دی تو کل تاریخ لکھے گی اگر حسین ابن علی نماز پڑھ لیتے تو ہم تو یہ کہہ کے لائے تھے کہ یہ کافر ہیں، ہم تو یہ کہہ کے لائے تھے یہ بے دین لوگ ہیں۔ دنیا جو چاہے کہے، لیکن آپ کو اپنے عمل کو ایسا رکھنا جو حسین ابن علی کا عمل ہے، جسے تاریخ کہتی ہے جب وقت نماز ہوا سعید آگے بڑھے، جب وقت نماز ہو تو صحابی آگے بڑھے، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا آقا آپ نماز قائم کرو، تیروں کو ہم روکیں گے۔ آج ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، آج ہم تانے نہیں روک پاتے ہیں۔ صحابی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بدن پہ تیروں کو روکا ہے اور حسین ابن علی سے نماز پڑھوائی ہے۔ میں ختم کروں گا میرے عزیز، تو اگر آپ محسوس کر لو گے جب امام حسین علیہ السلام کے سینے پر شمر ملون آیا ہے اور ان خنجر چلا رہا ہے، میں ایک جملہ کہوں گا مجلس یہی ہو جائے گی، آپ رو چکے جتنا رونا تھا ذرا محسوس کیجئے۔ جب شمر
خنجر چلا رہا تھا تو امام حسین معلوم ہے کیا جملے کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں جائی، اے میری بہن، جا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ایک جملہ اور کہا، بہن اپنے بھائی کو کبھی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ دل تڑپ جاتا ہے جو میں امت سے پوچھوں، اے امت کے لوگوں، تم نماز فجر پڑھنے کو آمادہ نہیں، تم ذکر اہل بیت میں آنے کے لیے تیار نہیں، مگر حسین ابن علی اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں، بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ مجھے آج یاد آتا ہے زندان کا وہ لمحہ جب سید سجاد اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے اور تڑپ کے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، آپ تو ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب زینب نے یہی کہا تھا، اے میرے لال سید سجاد، میں چاہتی تو ہوں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، مگر دربار یزید سے اتنی کم غذا آتی ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، میں اپنے حق کا بھی کھانا ارے بچوں کو دے دیتی ہوں۔ ہائے رے مظلومی حسین ابن علی، ہمارا سلام ہو ان سروں کے اوپر جن کی چادریں چھینی گئیں، ہمارا سلام ہو ان سروں کے اوپر جو نوکے نیزہ سے تلاوت کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، یہ پوری کربلا صرف یہیں تک رونے کے لیے نہیں ہے، جب رات کو بستروں پہ جانا، میں ختم کرا، میں نے مجلس ختم کر دی، جب رات کو بستر پہ جانا تو صرف یہ یاد کر کے رونا کہ ایک لباس میں زینب نے ایک سال کیسے کاٹا، رات دن ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے آن محمد، یہ یاد کرتی تھی بچوں کو، بھائی کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والا ہماری باتوں کو قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔